معروف اینکر پرسن طلعت حسین سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ سیمینار میں خطاب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل ساتواں رائٹس کمیشن پاکستان AGHS، السلام علیکم۔ آپ سب نے بہت اچھا کنونشن ہوسٹ کیا اور یہاں پر ایک اتنی انقلابی قسم کی کیفیت ہے اور توقعات سے یہ کمرہ بھرا ہوا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں بات کو کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں۔ یہ جان کے مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ اتنے کیمرے یہاں پر موجود ہیں، بعض کی بتیاں تو بالکل پچھلے 2 گھنٹے سے آن ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں شاید یہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہوگی، بہت کوریج ہو رہی ہوگی اس کی۔ جانے پہ کتنے ریکارڈنگ کیوں کر رہے ہیں اور اتنے کیمرہ مین یہاں پہ کیوں ہیں؟ اگر ریکارڈنگ اس کی چل نہیں رہی کہیں پہ، لیکن مجھے تسلی ہو رہی تھی کہ ماشاء اللہ اتنا زبردست یہ کام کسی کا جی۔ میں بس چند گزارشات سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک یہ کہ میں باجوڑ میں جب کوریج کر رہا تھا پاٹا اس وقت، تو ہم نے وہاں سے رپورٹنگ کرنی شروع کی ہے، بتانا شروع کیا کہ کس طرح طالبان جو ہے وہ ایجنسی آپ ایجنسی جو ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ باجوڑ میں ایک پہاڑی تھی جہاں پر ایک ایسی کا قلعہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، وہ جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگا رہے تھے، تو وہ ہم نے فلم کیا۔ تو جب واپس آ کے ہم نے رپورٹنگ کی تو جو لوگ ہیں طاقت میں ان کو ہم نے بتایا کہ یہ وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا نہیں وہاں پہ نہیں ہو رہا، آپ مس رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ صحیح رپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو حالات بنے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب ہم عذاب حسین کی حرکات کی کوریج کرتے ہوتے تھے تو ہمیں سیاسی جماعتوں سمیت دوسرے لوگ بتاتے ہوتے تھے کہ اتنے حالات خراب نہیں ہیں، آپ ذرا مبالغہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد کراچی کے حالات بنے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جب لائرز موومنٹ چلی تو میں یاد ہے پنڈی میں جب خان چودھری صاحب گئے اور بعد میں جب خطاب کیا تو اس وقت صرف ایک کیمرہ تھا، وہ بھی ہمارا ذاتی کیمرہ تھا، اور ان کا خطاب جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے چلایا گیا، کوئی کیمرہ اس کو لائیو کوریج نہیں دینا چاہتا۔ اور جب سکھر ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی حالت تھی، تو وہاں پر بھی ان کا خطاب جو ہے وہ ٹیلی فون پر چلا تھا، کسی ٹی وی چینل سے ان کو لائیو نہیں دکھایا۔ ہمارا ٹی وی چینل دکھا نہیں سک رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس یہ سی نہیں۔ جب وہ حیدرآباد گئے تو اس کے بعد جج صاحبان نے بھی وہاں پہ شرکت کی، تو پھر سیاسی جماعتوں کو خیال آیا کہ یہ حالات جو ہیں یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، پھر انہوں نے جوائن کیا۔ میں فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں، جب میرا پروگرام بند ہوا تو اس وقت میں مسلسل ڈاکومنٹ کر رہا تھا الیکشن کے دوران کہ اس الیکشن میں کس قسم کی واردات ہونے والی۔ تو جب ہم سیاسی جماعتوں میں جا کے بتا سکتے کہ یہ الیکشن کا جو بہاؤ ہے یہ کوئی بہت بڑی واردات کی نشاندہی کرتا ہے، تو چاہے وہ مشاہد حسین ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہو، شہباز شریف، جماعت اسلامی، یہ سب لوگ ہمیں کہتے کہ نہیں آپ رپورٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ اتنی بڑی واردات کیونکہ ہوگی لیکن اتنی بڑی واردات نہیں ہوگی۔ اور پھر جب یہ جماعتیں ایکسٹینشن کی بل کے اوپر سائن کر رہی تھی تو ہم کو کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں، حالات بڑے نازک ہیں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو رپورٹنگ سے سبق نہیں ملتا، اگر جو حالات آپ کے سامنے بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں یا بن سکتے ہیں اور بنتے رہے ہیں، اگر آپ اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو پھر تو میڈیا کے ہاتھ باندھے ہوں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے، سول سوسائٹی کے سامنے، سیاستدانوں کے سامنے، جوڈیشری کے سامنے یہ معاملات رکھیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں۔ یہ ہم طوطا مینا کی کہانی آپ کو نہیں بتا رہی، یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ اگر آپ لکھے پڑھے حالات سے جانکاری نہیں دیتے تو پھر آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اب یہاں پر بڑی بات ہوئی کہ ہم ایک انقلاب لے کے آئیں گے۔ ہم نے ایک اصطلاح استعمال کی جب پروگرام بند ہونے شروع ہوئے کہ اسٹرکچرل ٹیک اوور، یعنی نظام کے اندر صرف جو ڈھانچہ ہے نظام کا وہ مکمل کا مکمل ٹیک اوور کیا جا رہا ہے۔ تو جب برطانوی کولونائزر جو ہے وہ مصر کو رول کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ مصر کو کیسے رول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ رول ایجپٹ، وی گورن دی گورنرز آف ایجپٹ، یعنی جو ایجپٹ کو چلانے والے ہیں ہم ان کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ہمیں ایجپٹ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس اسٹرکچر ٹیک اوور کی بات کر رہے ہیں، جس انقلابی جوش کے ساتھ ہم اس نظام کو تبدیل کرنا چاہ
رہے ہیں اس کی رقم میں صرف درست رکھی ہے. پاکستان میں اس وقت قابض فورسز جو ہیں ان کے اوپر قبضہ ہوا ہے. تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف وہ ایک یا دو ادارے میں نہیں ہیں. اس کے اندر تو ٹھیکیدار بھی موجود ہیں, اس کے اندر تو بینکرز بھی موجود ہیں, اس کے اندر تو بزنس کمیونٹی بھی موجود ہے, اس کے اندر تو میڈیا مالکان بھی موجود ہیں جو کرکٹ کی فرینچائزی چلا رہے ہیں, جو دھندا کر رہے ہیں. آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس انقلاب میں آپ کی کتنی مدد کریں گے؟ جو ابھی آخر میں صرف ظریفی یہ ہے کہ جو کسٹوڈین ہے آئین کا اس کو آئین کی فکر نہیں ہے, یعنی جوڈیشری, لیکن جو ورکنگ بیز ہیں یعنی لائر وہ آئین کے تحفظ پر معمول ہے. جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے میڈیا انڈسٹری کا یعنی مالک, وہ سب سے بڑا کنائیور کانسپریٹر, اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جس بیچارے کو تنخواہ بھی نہیں ملتی وہ سب سے بڑی بات کرتا ہے میڈیا کے تحفظ کی. اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سب سے بڑی بینیفیشری ہے مالی طور پر. اتنا بڑا انقلاب آیا پاکستان کے اندر, اتنا بڑا بحران آیا, تباہ ہو رہا ہے ملک. ہم نے بہت ساری آج پروگنوسس سنے ہیں. کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر چھوٹا یا بڑا اس کے پریویلیج میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سیاسی جماعتیں جو بینیفیشری ہیں جمہوریت کی وہ تو ایکسٹینشن دے رہی ہیں, اور جو اس کا ورکر ہے وہ جمہوریت کی فکر میں مارا جا رہا ہے. یہ سسٹم ظریفی ہے بیٹا, جس کو ہمیں اس طرح احاطہ کرنا چاہیے. جو انقلاب کی سمت ہے وہ درست رکھنی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں ہے, اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے. اس کے اندر معاشی گروپس بھی انوالو ہیں, اس کے اندر میڈیا کے گھسپیٹھیے بھی انوالو ہیں, جوڈیشری کے گھسپیٹھیے بھی انوالو ہیں, سیاسی جماعتوں کے گھسپیٹھیے بھی انوالو ہیں. کہ بہت بڑا نظام بن چکا ہے. میں تو کمزور سا آدمی ہوں, میری بس میں جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں انفرادی طور پر, کیونکہ مجھے تھوڑا سا سینیکل یہاں پر نوٹ پہ ختم کرنا چاہوں گا. مجھے پتا ہے کہ جنگ آخر میں نے خود ہی لڑی. ہم جب ہمیں دھچکا لگتا ہے تو ہم ایک سیمینار کر لیتے ہیں. جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے ہونے کی بات کرتے ہیں, لیکن جو مسلسل آپ کی آزادی سلب ہو رہی ہوتی ہے کوئی توجہ اس کے اوپر نہیں دیتا, باوجود اس کے کہ وہ مکمل طور پر ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. تو میرے پاس ایک ہی کام ہے کرنے کا, وہ یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس کو میں ڈاکومنٹ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں. اس کے علاوہ میں نہ میرا کام ہے, نہ میں انقلابی ہوں, نہ میں سپر مین ہوں, نہ اسپائڈر مین ہوں. ہمیں گولیاں لگتی ہیں, زخم کے اندر سے خون نکلتا ہے, بندے مارے جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپنے کسی سیمینار کے اندر کوئی تختی نہیں لگوانی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے بہت بڑا ریفرنس کرے. میں نہیں ریفرنس کروانا چاہتا معذرت کے ساتھ. تو مجھے صحافی رہنے دیجیے, انقلابی نہ بنائیے. میرا دھندا ہے ڈاکومنٹ کرنا, ایکسپوز کرنا, اینالائز کرنا. اس کی اسپیس کے لیے میری اسٹرگل ہے. اور بالکل ایک آخر میں اس پہ میں کلوز کروں گا. مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے جب میڈیا کو بار بار ریاست کا چوتھا ستون بتایا جاتا ہے. اب ایک فلسفیانہ پک ہے جو اتنے عرصے سے ہم پر لاگو کر دی گئی, اس کا کوئی وجود نہیں. دنیا کے کسی فلسفے کے اندر میڈیا ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے بھائی, نہیں ہے. نہ کسی فلاسفر نے کہا ہے, ایڈمن برگ نے یہ نہیں کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہاں پر 3 اسٹیٹس ہیں, یعنی نوبلٹی ہے, کلرجی ہے, فاؤنڈرز ہیں, اور اوپر صحافی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ 4th اسٹیٹ ہے جو ان تینوں اسٹیٹس کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. تو ہم ریاست کا چوتھا ستون نہیں بننا چاہتے اور نہ ہی ہم ہیں. ہم ریاست کے 3 ستونوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے, کرنے کا موقع ملے گا تو کرتے رہیں گے, نہیں ملے گا تو پھر سیمینار میں شرکت کر لیں گے.